اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات لازمی جماعت دہم کے چھٹے ہفتے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کا عنوان ہے حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات، جبکہ تدریسی مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ سبق کے اہم نکات درج ذیل ہیں: حقوق العباد کا مفہوم، حقوق العباد کی فہرست، قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کا تعین، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں انسانی مساوات کی وضاحت۔ سب سے پہلے حقوق العباد کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، دونوں لفظوں کو ملا کر حقوق العباد بنتا ہے، جس کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد کی فہرست یوں ہے: نمبر 1 والدین کے حقوق، نمبر 2 اولاد کے حقوق، نمبر 3 حقوق زوجین، نمبر 4 رشتہ داروں کے حقوق، نمبر 5 جنگی قیدیوں کے حقوق، نمبر 6 آقا اور غلاموں کے حقوق، نمبر 7 ہمسایوں کے حقوق، نمبر 8 غیر مسلموں کے حقوق، نمبر 9 مزدوروں کے حقوق، نمبر 10 بیماروں کے حقوق، نمبر 11 عورتوں کے حقوق، نمبر 12 یتیموں کے حقوق۔ ان میں سے کچھ حقوق آپ آئلی زندگی میں پڑھ چکے ہیں۔ جو حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ حجۃ الوداع میں فرمائے، یہ ان کی تفصیل تھی۔ اب ہم ان حقوق کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے پہلے انہی سے پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اصل نیکی اس شخص کی ہے جس نے محبت سے عزیز و اقارب کو مال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غلاموں کے حقوق۔ موجودہ دور کے ملازم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں اور خدمتگاروں کے ساتھ برابری کے سلوک اور عملی نمونہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلاموں سے اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی غلطی کر دیں تو انہیں معاف کر دو۔ ہمسایوں کے حقوق۔ اسلام نے ہمسایوں کو قریباً رشتہ داروں کی مانند حقوق دیے ہیں۔ ہمسایہ سے مراد گھر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، اسے عربی میں جار کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دفعہ دریافت کیا، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں تحفہ بھیجنا چاہوں تو کس کو بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب تر ہو۔ ہمسایوں کے حقوق۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ نے تم لوگوں کو ہمسایہ قریب اور دور اور پہلو کے ہمسائے کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ خدا کی قسم مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں سے حصہ دینے کا حکم نہ دے دے۔ غیر مسلموں کے حقوق۔ شہری مسلم ہوں یا غیر مسلم، اسلام نے ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت و رحمت کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 2 یہودی رشتہ داروں کو 30,000 درہم صدقے میں دیے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ بیماروں کے حقوق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ واپس نہ لوٹے تب تک وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اسلام نے بیماروں کے حقوق اس طریقے سے متعین کیے ہیں، چاہے وہ بیمار مسلمان ہو یا کافر، اس کی خدمت کرنا لازم ہے۔ اب آتے ہیں یتیموں کے حقوق کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت اور حقوق کی ادائیگی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر فرمایا، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی ہکذا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں گرم آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ یہ وہ حقوق ہیں، ان کی اہمیت ہے جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا۔ ان حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حجۃ الوداع میں فرمایا۔ اب ہم خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے درج ذیل حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے۔ نمبر 1، عورتوں سے حسن سلوک۔ نمبر 2، عورتوں کو حق مہر کی ادائیگی۔ نمبر 3، نان و نفقہ کی فراہمی۔ نمبر 4، ظلم و زیادتی سے پرہیز۔ نمبر 5، خواتین کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لینا۔ یہ وہ حقوق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعین فرمائے۔ سب سے پہلے عورتوں کا حق ہے کہ ان کی شوہر ان کے مہر وقت پر ادا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حقوق اور تم پر تمہارے ان پر لازم ہے، ان کا مہر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر اور واسطہ دے کر تم نے ان کو نکاح کیا ہے۔ سزا سے اجتناب، عورتوں کو سزا دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ناگزیر حالت میں بھی ہڈی توڑنے اور منہ پر مارنے سے منع کیا ہے۔ وراثت کا حق، وراثت کے حق میں اب کوئی وصیت نہیں ہے، لہذا قرآن کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ نان نفقہ کا حق، دستور کے مطابق مردوں کو عورتوں کے نان نفقے کی ذمہ داری کا حکم دیا گیا ہے۔ خوراک، لباس اور رہائش کی فراہمی کی ذمہ داری بھی خاوند پر رکھی گئی ہے۔ رازداری، عورتوں اور مردوں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر رازوں کو افشا کر دروازہ ہمیشہ کرنے کے لیے بند کر دیا، جو زمانہ جاہلیت میں عرب جن باتوں پر فخر کرتے تھے۔ اور کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی فرائض کے بارے میں بتائیں کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی محافظ رہیں جب ان کے شوہر گھر میں موجود نہ ہوں، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کریں۔ عورتوں کو بے حیائی کے کاموں سے منع کیا، باز نہ آنے کی صورت میں ان سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام تراشی کی ممانعت کی ہے۔ عورتوں کو کہا ہے کہ اپنے مردوں کی اطاعت کرنی چاہیے اور مردوں کو اطاعت کے بعد بیجا بہانے تلاش کر کے تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شوہر کے مال میں اسراف کی ممانعت کی ہے۔ عورتوں کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے مال کو بیجا اسراف کر کے برباد نہ کریں۔ یہ وہ حقوق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پہ عورتوں کے لیے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کی بہترین مثالیں دیں۔ مساوات عربی زبان کے لفظ سوا سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی برابری، عدل، توازن اور انصاف کے ہیں۔ مساوات کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ
مساوات سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، جنس، قومیت، رنگ، نسل، وطن، زبان، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی شخص کسی سے نہ تو برتر ہے اور نہ ہی کمتر، بلکہ بزرگی کا معیار نیکی اور تقوی پر ہے۔ جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگو، تم سب کا اللہ ایک ہے اور تم سب کا والد آدم علیہ السلام ایک ہے، بس کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تقوی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مساوات کی چند مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ سب سے پہلے جو عملی نمونہ ہے وہ ہے مجلسی مساوات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں بنوا رکھی تھی، بلکہ سب کے ساتھ عام سی چٹائی پر بیٹھتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ لباس بنوا رکھا تھا، جو لباس پہنتے وہی اسی میں وفود سے مل لیتے، کوئی ڈیلیگیشن آتا اس سے مل لیتے۔ دوسری مساوات قانونی مساوات ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مقدمہ آیا، تو حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم حدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم سے پہلے کی امتیں اس لیے برباد ہو گئیں، جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دے دیتے۔ اللہ کی قسم، اس کی جگہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ تیسرا، معاشرتی مساوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بالخصوص نماز کے لیے امیر، غریب، آقا، غلام، عربی، اجمی، گورے، کالے کی کوئی تفریق نہ ہوتی تھی۔ اور معاشی مساوات، معاشرے کے تمام افراد کو ضروریات زندگی کے حصول کے لیے یکساں حقوق اور سہولیات حاصل ہوں، مثلا روٹی، کپڑا اور مکان جیسی ضروریات کے حصول کے لیے ہر ایک کو یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اور 5، مسجد مساوات کی عملی تربیت گیا تھی اور نماز مساوات کا بہترین مظہر ہے، خواہ امیر ہوں یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا۔ بقول علامہ اقبال کے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ امتیازات کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹایا، ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سلمان فارسی، بلال حبشی اور سہیل رومی کی قدر و منزلت قریش کے معززین سے کم نہ تھی۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، خاص آپ کے خاندان سے یہ مثال ہے کہ مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور بڑی اہمیت کے حامل تھیں، کہ جیسے قرض کے متعلق فرمایا، سود کے متعلق فرمایا کہ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے، یعنی حضرت اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سود پر پیسہ ہے اسے ختم کرتا ہوں، یعنی
آپ قرض کے پیسے تو رقم تو واپس لے سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر سود ہے وہ نہیں لیں گے۔ اور قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قابل واپسی ہوگا، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لی ہے تو اس کو آپ نے واپس کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کرے۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد حاصل بحث، اس سبق سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اجتماعی زندگی کا محتاج ہے، بغیر اجتماعیت کے اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کے روابط اور تعلقات کے لیے صحیح، منصفانہ اور پائیدار اصول اور اس کے حدود متعین فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدود اور اصول اور یہ منصفانہ کوشش اور یہ صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں ہم نے بتائی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں یہ آپ کا جائزہ ٹیسٹ ہے، یہ ان سوالوں کا جوابات لکھیے اور اپنے اساتذہ کو بھیج دیجیے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔